قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن يستنكف المسیح ان يكون عبدا للہ۔ مسیح علیہ السلام ہرگز بھی آر محسوس نہیں کرتے اللہ کی بندگی کرنے سے، اس بات سے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ ہی اللہ کی بندگی میں مقرب فرشتے کوئی آر محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبدیت کے مقام سے نکال کر معبودیت کے دائرے میں داخل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ معبود ہونا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے زیادہ شان کی بات ہے بہ نسبت بندہ ہونے کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا دیگر برگزیدہ رسول اور انبیاء کرام ہوں، یا مقرب فرشتے ہوں، یا صلحاء اولیاء ہوں، یہ سارے کے سارے مقام عبدیت کو پسند کرتے ہیں، اللہ کے بندے ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اس میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور کبھی بھی اس کے اندر آر محسوس نہیں کرتے۔ چنانچہ خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء و رسول اور کل کائنات کے سردار ہیں، آپ کے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ آپ جانتے ہیں کہ معراج بھی ہے۔ معراج کے ایک واقعے میں بھی متعدد دفعہ عبد کا لفظ آپ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو معراج پر لے جانے کا تذکرہ کیا تو آپ جانتے ہیں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد کا لفظ استعمال فرمایا کہ اللہ وہ پاک ذات ہے جو اپنے بندے کو معراج پر لے گئی۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار اوصاف حسنہ میں سے عبد کے لفظ کا یہاں پر تذکرہ کرنا اس بات کی طرف ہی اشارہ ہے کہ عبد ہونا بڑی شان کی چیز ہے اور بہت بڑی چیز ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنہائی کے عالم میں جو گفتگو کی، اس گفتگو کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، تو یہاں پر بھی عبد کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو وحی کی، باتیں کی، جو باتیں کی ان کا تو تذکرہ نہیں ہے، لیکن عبد کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اس سے بھی اسی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اور پھر معراج کے موقع پر جو تحفے تحائف ہوئے، اللہ کی طرف سے جو تحائف دیے گئے، ان میں سے ایک تحفہ تشہد ہے، اور ہم ہر نماز میں تشہد پڑھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں بھی آخر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، عبد اور رسول کا ذکر ہے کہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو بندہ ہونا اتنی شان کی چیز ہے کہ معراج جیسے عظیم واقعے میں بھی اللہ تعالیٰ نے متعدد بار اس کا تذکرہ فرمایا۔ تمام انبیاء کرام اس میں فخر محسوس کرتے ہیں، رسول اس میں فخر محسوس کرتے ہیں، ملائکہ بھی اس میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور جتنے بھی صلحاء اور اولیاء کرام ہیں وہ بھی سارے عبد ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور جتنے بھی ان کو مقامات اور درجات حاصل ہوتے ہیں وہ بھی اسی عبدیت کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بڑی پسند ہے۔ اور پھر معراج کے موقع پر بار بار عبد کا لفظ استعمال کرنا، یہ بھی در حقیقت اسی حدیث کا ترجمہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ،
جو اللہ کے لیے پستی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو پست نہیں رہنے دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ اس کی واضح دلیل اور نشانی ہے کہ آپ نے عبدیت کی اخیر کر دی تو پھر اللہ نے بھی آپ کو بلند کرنے کی اخیر کر دی کہ معراج میں اللہ نے خود اپنے عرش پہ بلا کر آپ کے ساتھ ملاقات کی، ہم کلام ہوئے۔ تو عبدیت ایسی چیز ہے جو اللہ کے خزانوں میں سے بڑے بڑے مقامات حاصل ہونے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبد ہونے میں خوش ہیں اور اسی طرح مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر ان کی پوجا کرتے تھے، تو اللہ کے مقرب فرشتے اللہ کی عبدیت سے خوش ہیں، تو تمہیں کیا پڑی کہ ان کو اس چیز سے نکال کر معبودیت کے دائرے میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ تو براہ راست عیسائیوں کو یہ بات سمجھائی گئی، اور پھر ان کے واقعے کے توسط سے ہم مسلمانوں کو بھی یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ عبد ہونا، اللہ کی عبدیت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ اسی کے اندر ساری عزتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اور جو شخص بھی اللہ کی بندگی سے عار محسوس کرے اور تکبر کرے تو اس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے پاس جمع کریں گے، اور وہاں پر پھر اللہ کی بندگی میں عار محسوس کرنے کی سزا جب پائیں گے تو پھر ان کو اندازہ ہوگا کہ عبدیت سے نکلنا کتنے بڑا جرم تھا۔ تو جو شخص بھی اللہ کی بندگی میں عار محسوس کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے پاس جمع کریں گے۔ یہاں پر عار اور تکبر کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، بسا اوقات ہم کوئی اچھا کپڑا پہنتے ہیں، بسا اوقات کوئی اچھا جوتا پہنتے ہیں، وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، بھلا لگتا ہے، ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جمیل ہیں اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ جو نعمتیں اس کو حاصل ہوئی ہیں ان کو اپنے اوپر ظاہر بھی کرے، یعنی ان کا استعمال بھی کرے، صفائی ستھرائی، عمدہ چیز کا استعمال، یہ کوئی عیب کی اور عار کی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جمیل ہیں، ظاہر ہے کہ جس نے کل کائنات کا جمال پیدا کیا، خالق جمال ہیں، اس کا اپنا جمال کیسا ہوگا اس کو تو دنیا میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ لا مثل لہ ولا مثال لہ، کہ اس کی کوئی مثال ہو، اس کی کوئی مثل ہو تو بندہ سمجھا سکے نا کہ ایسا حسن ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی مثل نہ مثال، اس لیے اس کو سمجھایا اور سمجھا نہیں جا سکتا۔ تو بہرحال صفائی ستھرائی اور اچھی چیز کا استعمال یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے اور نہ ہی یہ تکبر کا حصہ ہے۔ پھر جس وقت اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو جمع کریں گے تو پھر آگے دو حصوں میں تقسیم ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، کہ کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو ایمان لا چکے ہوں گے، شروع میں جیسے بھی تھے، جب اللہ کے پیغمبر آئے پھر وہ ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کا پورا اجر عطا فرمائیں گے، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ، اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا فرمائیں گے۔ جو کیا ہے اس کا تو پورا ملے گا، اور پورے کو بھی 10 گنا، کم سے کم پورے کو ہی تعبیر کیا جاتا ہے کہ 10 گنا تو لازمی ملے گا، اور اس کے علاوہ جو اللہ اضافہ عطا فرمائیں گے اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے عار محسوس کی بندگی سے اور تکبر کیا، واستکبروا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دیں گے، وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور پھر یہ لوگ اپنے لیے اللہ کے علاوہ
نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار پائیں گے۔ اللہ کو جب چھوڑیں گے، کسی اور کی عبادت پوجا پاٹ کریں گے تو پھر وہ وہاں پر انسان کے کام نہیں آئیں گے۔ انبیاء، فرشتے، صلحاء، اولیاء بھی انہی کے کام آئیں گے جو اللہ کی بندگی میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ اس لیے یہی راستہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرنے کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ کی بندگی کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس میں ہمیشہ آگے ہی بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔